اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے اس کا رزق، وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کے رہنے کی جگہ کو۔ وہ کوئی بھی مخلوق ہے، زمین کی گہرائیوں میں کسی سوراخ میں کوئی رہنے والی مخلوق ہے یا سمندر کی گہرائیوں میں رہنے والی کوئی مخلوق ہے، تمام کے مساکن سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اسی کے علم میں ہے الٹیمیٹلی ان کے سونپنے کا مقام، یعنی جب مر کر انسان نے کہاں پہنچنا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ کسی نے ایئر کریش میں مرنا ہے، کسی کو زمین میں قبر ملنی ہے، کسی نے مچھلی کے پیٹ میں جانا ہے اور کسی نے شیر کے پیٹ میں جانا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کسی شخص کا دنیا سے ایگزٹ کس طرح ہونا ہے، کوئی شخص نہیں دوسرے کو ڈیفائن کر سکتا، یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ کل فی کتاب مبین، اور اس سے حیران کن بات یہ ہے کہ ہر شے اللہ تعالیٰ نے ایک کھلی کتاب یعنی لوح محفوظ میں پہلے ہی لکھ لی ہوئی ہے، اتنا کامل علم ہے۔ اور اس کا کلائمیکس جو ہے وہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 59 ہے، وہ انشاءاللہ میں اگلی دفعہ ڈسکس کروں گا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خشکی ہو یا تری ہو، جہاں کہیں بھی کوئی درخت موجود ہو، چاہے سمندروں میں درخت ہو یا خشکیوں پر، اس کا کوئی پتا نہیں وہ گرتا مگر ہمارے علم سے، اور زمین کی گہرائیوں میں کوئی دانہ نہیں پھوٹتا مگر ہمارے علم سے۔ اور ہمارا علم اتنا کامل ہے کہ ہم نے یہ ساری چیزیں اپنے ڈیوائن وزڈم سے پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھ لی۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، فی ستۃ ایام، 6 دنوں کے اندر۔ اب یہ ایام، یوم کا لفظ عربی میں ایک لانگ پیریڈ آف ٹائم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس سے ضروری نہیں کہ یہ 24 گھنٹے کی مراد ہو، کیونکہ یہ 24 گھنٹے کا کانسیپٹ تو کائنات کے بننے کے بعد آیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ ان کی لینتھ کتنی تھی۔ قرآن پاک میں ایک جگہ آیا کہ اللہ تعالیٰ کے جو دن کی گنتی ہے وہ تمہارے 1000 برس کے برابر ہے، سورہ سجدہ میں آیا۔ اسی طریقے سے سورۃ المعارج میں آیا کہ قیامت کا دن 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ تو اب یہ ایک دن کتنا لمبا ہے یہ اللہ کے ساتھ علم خاص ہے۔ بہرحال یہ 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمانوں کو پیدا فرمایا، اور جب بھی یہ ذکر ہو کہ زمین اور آسمانوں کو، تو اس سے مراد پوری کائنات ہوتا ہے۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اور یہ ساری کائنات اس لیے پیدا کی تاکہ اللہ تعالیٰ جانچے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ زمین و آسمان کی پیدائش اور پوری کائنات کی پیدائش کا واحد مقصد انسان کا ٹیسٹ ہے، اور یہ ہیومن بینگ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کریشن کا کلائمیکس ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک ہم نے انسان کو ایک بڑی اچھی پیدائش میں پیدا فرمایا۔ پوری کی پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا فرمائی ہے، اور انسان کو اپنے لیے پیدا فرمایا ہے۔ وہ آج انشاءاللہ آیات بھی آ جائیں گے۔ وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب اگر ان سے یہ فرمائے، ان کافروں سے، کہ بے شک تمہیں مر کر تمہارے رب کی طرف لوٹنا ہے اور دوبارہ اٹھایا جانا ہے، من بعد الموت، اپنی موت کے بعد، لَيَقُولُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، ضرور وہ لوگ جنہوں نے جان بوجھ کر کفر اختیار کیا ہوا ہے وہ کہیں گے ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو نہیں ہے بے شک کھلا جادو۔ جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا، اور جس نے ذرا سی بھی اپنی عقل استعمال کی وہ حق تک ضرور پہنچ جائے گا۔ بہرحال اس حوالے سے جو تقدیر کے معاملات ہیں وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ ڈسکس کروں گا۔ آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کی تقسیم کا مسئلہ۔ تو یہ 2 آیات ہیں۔ پہلی آیت جو ہے اس میں بالکل کلیئر کٹ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر چلنے پھرنے والے ہر جاندار، چاہے وہ سمندروں میں ہے یا خشکی میں ہے، اس کے رزق کا ذمہ اپنے اوپر خود لے لیا ہے۔ تو اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ اگلے کراس ریفرنسز 18 ڈسکس ہوں گے۔ کراس ریفرنس نمبر 1 سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 9 اور 10، ان میں ان 6 دنوں کا بریک اپ آیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں زمین و آسمان پیدا کیے۔ ان کا بریک اپ آیا ہے کہ 2 دن میں یہ ہوا، 4 دن میں یہ ہوا اور 2 دن میں یہ ہوا۔ قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ارشاد فرمائیے کہ کیا تم اس ہستی کا انکار کرتے ہو کہ جس نے زمین کو پیدا کیا 2 دنوں میں۔ کتنے دنوں میں زمین پیدا فرمائی؟ 2 دنوں میں۔ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور تم اس کے مد مقابل اور ہستیوں کو ٹھہرا لیتے ہو۔ ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، جو کہ ہے رب العالمین، سارے جہانوں کا پالنے والا، اس کے مقابلے پر اور ہستیوں کو سمجھتے ہو؟ تو ساری مخلوقات ہیں۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا، اور اسی نے اس زمین کے اندر پہاڑ اوپر سے جما دیے،
وبارک فیہا اور اس میں برکت رکھ دی، وقدر فیہا اور اس میں اندازہ مقرر فرمایا، اقواتہا تمام خوراک کا، فی 4 ایام 4 دنوں کے اندر، یعنی 4 دن میں اللہ تعالیٰ نے زمین میں تمام اسباب رکھ دیے، جتنے بھی مٹیریلز ہیں اور پوٹینشلی جو کچھ بھی زمین کی مخلوقات کی ریکوائرمنٹ ہے جو بعد میں پھر وقت کے ساتھ ایکسپلور ہوئی، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے 4 دن میں جو ہے وہ رکھ دی۔ سواء للسائلین، یہ ضرورت مندوں کی حاجت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے معاملات فرما دیے، یعنی زمین کے اندر تمام چیزیں پوٹینشلی رکھ دی۔ اور یہ اب یہ جو سائلین ہیں، مانگنے والے، یہ سب کے سب حاجت مند ہیں، چاہے وہ حشرات الارض ہوں، پرندے ہوں، چرند ہوں، نباتات ہوں، حیوانات ہوں، انسان ہوں، جنات ہوں، سب کے سب سواء للسائلین میں آتے ہیں، سب کے لیے ان کی ضرورت کے مطابق رکھ دیا۔ اور آپ دیکھیں کمپیٹیبلٹی، یعنی آپ ایک شیر کے سامنے تازہ ترکاری لا کے رکھ دیں، وہ کبھی بھی نہیں اس کی طرف دیکھے گا، پھر اس کی خوراک اللہ تعالیٰ نے گوشت رکھ دی، وہ اس کے ساتھ کمپیٹیبلٹی۔ اسی طریقے سے ایک بکری کے سامنے آپ جناب فریش قیمہ رکھ دیں، وہ اس کو سونگے گی بھی نہیں، اس کے ساتھ وہ کمپیٹیبلٹی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کو اور جانداروں کو جو جبلی ہدایت دے دی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہر انسان کو اور ہر مخلوق کو، وہ خوف کے وقت ہر مخلوق جو ہے وہ اپنے بچاؤ کے لیے کوشش کرتی ہے، یہ اس کی نیچرل انسٹنکٹ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھ دی۔ چوزے ہیں، وہ دور سے چیل کو آتے ہوئے دیکھیں گے یا عقاب کو، وہ فوراً بھاگ جائیں گے، یہ ان کی انسٹنکٹ میں ڈال دی چیز۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں یہ کروکوڈائلز جو ہیں، مگر مچھوں کے بچے جیسے ہی پیدا ہوتے ہیں انڈے سے نکلتے ہی فوراً جو ہے پانی کی طرف جاتے ہیں۔ اب ان کو کون بتاتا ہے؟ ان کی انسٹنکٹ۔ چوزا جیسے ہی انڈے سے نکلتا ہے وہ کھانا پینا بھی شروع کر دیتا ہے اور پانی بھی پینا شروع کر دیتا ہے۔ اور انسان کے بچے کو آپ دیکھیں تو بڑا کمزور ہے۔ تو مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے کتنا انسٹنکٹ۔ اب یہ چھوٹا بچہ جو پیدا ہوا ہے، اگر اس کو یہ سکھانا پڑے کہ اس نے دودھ کیسے پینا ہے، تو میرے خیال ہے سارے انٹلیکچوئلز مل کے اس کو سمجھا نہیں سکتے، اس کا انٹلیکچوئل لیول ہی اتنا نہیں ہوتا۔ تو اس کی انسٹنکٹ میں ہے کہ اسے پتا ہے میں نے دودھ کیسے پینا۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے سارے حاجت مندوں کے لیے جو ہے پوٹینشلی سب خوراک جو ہے اس زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دی۔ تو ان آیات سے یہ پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ہر مخلوق کی خوراک کا اور اس کے لیے ریسورسز کا بندوبست زمین میں کر دیا، مٹیریل کی فارم میں۔ اب گندم کی جو پیداوار ہے، سورج کی روشنی کے ذریعے نباتات اپنی خوراک تیار کرتے ہیں اور یہ گندم کا پودا نکلتا ہے اور اس سے انسان کھاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں، آلو کھاتے ہیں۔ یہ تمام کی تمام جو فوڈ سرکل چل رہا ہے اس حوالے سے، یہ سب کے سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کنٹرول کیا ہوا ہے بڑے بیلنس کے ساتھ۔ اسی طریقے سے وقت کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کی برکت آپ دیکھیں، 1901 تک تقریباً 1 ارب آبادی تھی انسانوں کی، اور اس وقت یہ پریڈکشنز ہوتی تھی 2001 میں اگر 2 ارب ہو گئی تو مصیبت پڑ جائے گی، کیسے لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوں گی۔ لیکن 2001 میں 2 ارب نہیں ہوئی، 3 ارب بھی نہیں ہوئی، 4 ارب بھی نہیں ہوئی، 5 ارب بھی نہیں ہوئی، 6 ارب کے قریب، اور اب تقریباً 7 ارب کے قریب آبادی ہو چکی ہے اور ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں۔ ٹیکنالوجی ایسی، اور یہ ظاہر ہے یہ آبادی بڑی کیونکہ میڈیکل سائنس نے ترقی کی، انسان نے بیماریوں پر کنٹرول پا لیا۔ پہلے طاعون کے مرض سے ہی لاکھوں لوگ مر جاتے تھے۔ اسی طریقے سے باقی جو وبائی امراض ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو ایجوکیٹ کروایا، اس ایکوائرڈ نالج، the knowledge obtained through observations and experiments، اس کے ذریعے۔ اور ٹیکنالوجی کی آپ برکت دیکھ لیں کہ اگر آج 6 یا 7 ارب انسانوں کے لیے اگر جوتیاں موچی بنانا شروع کر دیں تو ہر گھر میں ایک موچی چاہیے۔ لیکن یہ ٹیکنالوجی کی برکت ہے کہ آج صرف چائنا نے اتنی جوتیاں بنا دی ہیں کہ شاید آئندہ 10 سال کے لیے بھی ہونا بنائیں تو پوری روئے ارض پہ جتنے لوگ موجود ہیں ان کے لیے جوتیاں کفایت کر جائیں گی اور سستی۔ اسی طریقے سے وہ زمین جس سے پہلے 1 من گندم نکلتی تھی، اب اسی زمین سے ٹیکنالوجی کی برکت سے 20 سے 40 من تک بھی گندم نکلتی ہے۔ تو یہ ٹیکنالوجی کی برکت، اسی اعتبار سے زمین اپنے خزانے اگل رہی ہے۔ لیکن یہ سارے کا سارا مٹیریل جو زمین سے نکالا جاتا ہے، یہ پوٹینشلی تو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ اگر آج جہاز، ہوائی جہاز آسمانوں میں اڑ رہے ہیں تو ان کا جتنا مٹیریل ہے وہ باہر سے تو نہیں کہیں سے لایا گیا، اسی زمین سے ہی حاصل کیا۔ اور اسی لیے وہ فرسٹ لا آف تھرموڈائنامکس فائنل کیا کہ انرجی کین نیور بی کریٹڈ، مٹیریل کین نیور بی کریٹڈ نور بی ڈسٹرائڈ، یعنی مٹیریل جو ہے اس کو نہ پیدا کیا جا سکتا ہے اور نہ ختم کیا جا سکتا ہے۔ یعنی انسانوں کے ریفرنس ہے، بعض لوگ اس کو توحید شرک کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، یہ فزکس کے لوگوں نے جو یہ لا بنایا ہے انسانوں کے ریفرنس ہے کہ انسان کوئی مٹیریل بنا نہیں سکتا اور نہ اسے ختم کر سکتا ہے۔ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز عدم ماں سے وجود میں لے کے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کریشن ایکس نہیں لو، ہم لکڑی سے جو ہے وہ فرنیچر بناتے ہیں، لیکن لکڑی کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ سورج کی روشنی کو کنورٹ کر دیا لکڑی میں بیج کے ذریعے،
اب زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے یہ روشنی کے ذریعے کوئی لکڑی بنا کے بتائیں، یا اسی لکڑی کو جلا کر ہم روشنی حاصل کریں اور وہ راکھ سے دوبارہ لکڑی کو بنا کے بتا دیں؟ نہیں بنا سکتے۔ اسی لیے فرسٹ لا آف تھرمو ڈائنامکس جو ہے کہ جو مادہ ہے اس کو نہ تو پیدا کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کو ڈسٹرائے کیا جا سکتا ہے، یہ انسانوں کے ریفرنس سے ہے۔ اسی طریقے سے وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی چیزیں ایکسپلور فرمائیں کہ 8 سے 300 سال پہلے تک تقریباً زمین کے اندر تیل کے بارے میں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ تیل کا پہلا کنواں امریکہ کی جو ریاست ہے پنسلوینیا، اس میں 1748 میں دریافت ہوا، 1748 میں۔ آج 2014 چل رہی ہے، 2015 شروع ہونے والی ہے، یعنی جسٹ 300 سال پہلے، پورے 300 سال بھی نہیں گزرے۔ یہ جو احادیث میں تیل کا ذکر آتا ہے اور دیا جلانے کا، وہ کھانے والا تیل ہوتا تھا، سرسوں کا تیل یا زیتون کا تیل۔ مٹی کا تیل جو ہے یہ تو ابھی 250 سال 300 سال پہلے کی بات ہے۔ اور یہ جو ہماری عرب ریاستیں ہیں ان میں تو یہ ساری چیزیں 1960 کے بعد نکلی ہیں۔ اس سے پہلے تو دنیا کی غریب ترین قوم تھی یہ، جو حج کے لیے لوگ جاتے تھے، حاجیوں کے قافلے لوٹ لیے جاتے تھے، ان کے پاس تو روٹی بھی پوری نہیں ہوتی تھی، اور آج آپ دیکھیں وہاں پہ بہاریں ہی بہاریں ہیں۔ تو یہ زمین نے جو اپنا خزانہ اگلا ہے، اور اب اس سے بھی بڑی چیز جو ہے وہ سولر انرجی ہے۔ سولر انرجی کے اوپر جس طریقے سے ورکنگ شروع ہو رہی ہے تو دنیا میں کسی انرجی کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ ساری نان رینیویبل ریسورسز ہیں۔ تیل ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا کیونکہ نیا نہیں پیدا ہو رہا، جو پرانا ہے وہی نکالتے جا رہے ہیں۔ لیکن سورج جب تک ہے اس وقت تک سورج کی روشنی ہے، اور سورج اگر نہیں رہے گا تو زمین پر زندگی ویسے ہی ختم ہو جانی ہے۔ تو سورج کی روشنی کو سولر سیلز کے ذریعے سٹور کرنا، اس کے اوپر بڑا کام ہو رہا ہے۔ اب تو تقریباً جو ہے وہ کمرشل فلائٹس بھی شروع ہونے لگی ہیں، 5 یا 10 مسافروں والی جہاز بھی بنا لی ہیں سولر سیل کے اوپر چلنے والے۔ اور پاکستان میں جو یہ لوڈ شیڈنگ کی آفت آئی، اور اس آفت کی وجہ سے جو فتنہ آیا، یہ اس کی برکت سے یہ چیز آئی کہ یہاں پہ لوگوں کو یہ ٹیکنالوجی بھی پتہ چل گئی کہ سولر سیل کے ذریعے بھی انرجی پروڈیوس کی جاتی ہے۔ تو بہرحال باہر دنیا میں تو لوگ بڑی تیزی سے اس کی طرف شفٹ کر رہے ہیں۔ یہ بڑا آسان اور سستا سورس ہے روشنی سے انرجی حاصل کرنے۔ تو یہ سارے کے سارے اندازے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیے، اور اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین 2 دن میں پیدا فرمائی، اور پھر آسمانوں کا بھی ذکر آئے گا کہ 2 دن میں، اور پیرلل میں، زمین و آسمان یعنی پیرلل میں، اور 4 دن زمین کے اندر یہ جتنی ضرورت کے لیے چیزیں تھی ان کے لیے اندازہ مقرر فرمایا، ان چیزوں کو پیدا فرمایا۔ اور this earth is a miracle planet in this universe۔ یہ زمین جو ہے ایک معجزانہ کرہ ہے اس پوری کی پوری کائنات کے اندر۔ زمین جیسا کوئی کرہ نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں قرآن پاک میں بار بار آسمانوں کا ذکر ہوتا ہے، ستاروں کا ذکر ہوتا ہے، لیکن زمین کا ذکر ہوتا ہے جب تو بڑے پروٹوکول کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ جتنی یہ مخلوقات اور زندگی ہے وہ اسی زمین کے اوپر آباد ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک میریکل پلانٹ ہے۔ اب اس کے اوپر گفتگو کریں تو ایک علیحدہ سے پورا ٹاپک ہے، میری گفتگو ہے مسئلہ نمبر 60 کے نام سے، ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس۔ اردو میں ہے اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں۔ اس میں نے اس طرح کے کافی فگرز بتائے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ خوراک ٹیکنالوجی کی برکت سے کتنی بڑھ چکی ہے کہ آج کی ڈیٹ میں بھی امریکہ ہر سال لاکھوں ٹن گندم پیسیفک اوشن میں، بحر الکاہل میں ضائع کر دیتا ہے، فالتو پیدا ہوتی ہے صرف اس لیے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں گندم کی پرائس نیچے نہ آ جائے۔ اتنی گندم پیدا ہو رہی ہے۔ لہٰذا یہ جو اکثر لوگ سوال کرتے ہیں اور وسوسے لوگ آتے ہیں، جی اگر اللہ تعالیٰ نے رزق مقرر کر دیا ہے تو ایتھوپیا میں، صومالیہ میں لوگ قحط سالی سے کیوں مر رہے ہیں؟ اللہ نے تو رزق کی ذمہ داری خود لی ہے۔ بھائی رزق کی ذمہ داری ضرور لی ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ پوٹینشلی یعنی زمین میں پوٹینشل موجود ہے، وہاں تک پہنچنا ہوگا۔ وہ انشاءاللہ باقی آیات میں ڈسکس بھی کروں گا۔ اگر کہیں پر خوراک اویلیبل نہیں ہے وہاں سے ہجرت کر جائے۔ آج دنیا کے آدھی آبادی سب کانٹیننٹ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، چائنا میں کیوں رہ رہی ہے؟ لوگوں نے سینکڑوں سال کے تجربات سے یہ چیز حاصل کی ہے کہ رہنے کے لیے سب سے بہترین جگہ یہ ایریا ہے، کیونکہ یہاں سے زمین اگاتی ہے اور انسان کھا سکتا ہے۔ سائبیریا میں کتنی آبادی ہے، یا قطب شمالی میں یا قطب جنوبی میں آبادی کتنی ہے، یا صحرائے سینا میں کتنے لوگ رہتے ہیں؟ تو اگر کہیں پر خوراک نہیں وہاں سے ہجرت کر دیں، اور بعض کو اللہ نے پھر دے کر آزمایا، بعض سے لے کر آزمایا، اور باقی لوگوں کو جس طرح بھی بہت اچھی چیز ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ جو UNO کا پروگرام ہے فوڈ کے اعتبار سے غریب ملکوں تک، وہ یونائٹڈ نیشنز کی ٹیمیں جاتی ہیں اور وہاں تک خوراک پہنچاتی ہیں، اور ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اونچ نیچ جو رکھی ہے اسی لیے رکھی ہے، کسی کو دے کر آزمایا، کسی سے لے کر آزمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ تو نے ایسا کیوں کیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو برابر نہیں رکھے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ تو اس حوالے سے ٹینشن نہیں لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو کچھ فرمایا اپنی حکمت کے مطابق کسی کو دے کر اور کسی سے لے کر آزمایا۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں اس سے بھی بڑی چیز تو قتل ہے۔
کہ ایک شخص دوسرے کی زندگی چھین لیتا ہے. ایک تو ہے نا قید سالی سے مرنا، اور ایک ہے کہ کسی شخص کا دوسرے کو قتل ہی کر دینا، اس سے زندگی چھین لینا. یہ کتنا بڑا جرم ہے. لیکن سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، جو قتل کرے گا اس سے بدلہ لیا جائے گا. اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھئی اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ اس نے مرنا ہے تو تو نے بالکل ٹھیک کیا ہے، تو نے تقدیر پوری کر دی. یہ نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس سے بدلہ لیا جائے گا، قصاص لیا جائے گا یا دیت لی جائے گی. حتیٰ کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے قیامت والے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ. سنن نبی داؤد میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، وہ حقوق اللہ ہے. حقوق العباد میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ. اور سنن نبی داؤد میں یہاں تک آتا ہے کہ مقتول جو ہے وہ اپنے قاتل کو قیامت والے دن اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اس حال میں کہ اس کے اپنے جسم سے خون رواں ہوگا گھسیٹتا ہوا اللہ کے عرش کے قریب لے جائے گا، اور اس کے سامنے کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی. اللہ کے عرش کے پاس پہنچ کر وہ کہے گا کہ اللہ آج مجھے انصاف دلا، اس نے میری زندگی مجھ سے کیوں چھینی تھی. تو یہ بھی تو ہوتا ہے نا. تو یہ بھی آزمائش، دنیا میں اس طرح کی آزمائشیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لگی ہوئی ہیں، لہذا اس میں کوئی اس اعتبار سے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا ریفرنس وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اور کتنے ہی جاندار ایسے ہیں کہ جو اپنا رزق اپنی پیٹھ پر لاد کر نہیں پھرتے، کوئی سٹوریج نہیں انہوں نے کیا ہوا اپنا رزق. یہ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 60. کتنے ہی چلنے پھرنے والے ہیں کہ وہ اپنا رزق اپنی پیٹھ پر لے کر نہیں پھرتے. اللہ یرزقها، اللہ تعالیٰ انہیں رزق دیتا ہے. وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی اللہ ہی رزق دے گا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی سننے والا علم والا ہے. یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز ہیں، ہر مخلوق کی ہر آواز کو ہر وقت سننا اور اس کا علم رکھنا. یہ نہ کوئی فرشتہ کر سکتا ہے، نہ کوئی پیغمبر کر سکتا ہے، نہ کوئی اور مخلوق کر سکتی ہے. یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جاندار اپنا، کتنے ہی جاندار اپنا رزق اپنی پیٹھ پر لے کر نہیں پھرتے، ہم انہیں رزق دیتے ہیں. یہ پرندے جو صبح نکلتے ہیں کس آس اور امید کے اوپر، اللہ تعالیٰ ان کو کھلاتا ہے. اور پھر کئی ایسے پلانٹس موجود ہیں، اس پہ اگر کسی کو شوق ہو تو ہارون یحییٰ کی جو ویڈیوز ہیں harunyahyia.com، اس ویب سائٹ پہ اردو ڈبنگ کے ساتھ بھی مل جائیں گی، ویسے انگلش میں ہے. وہ آپ دیکھیں کہ کیسی کیسی مخلوقات ہیں، کیسے کیسے درخت موجود ہیں دنیا میں کہ جو مینڈک کھا جاتے ہیں پورا پورا. یعنی ان کے پتوں کا ڈیزائن ایسا ہے کہ پتوں کا منہ کھلا ہوتا ہے، اس پہ کانٹے لگے ہوتے ہیں، اور اٹریکٹیو چیزیں اس میں موجود ہوتی ہیں. کبھی کوئی مکھی گئی تو وہ پھنس گئی، اس مکھی کو کھانے کے لیے مینڈک گیا، جیسے ہی وہ اندر گیا تو وہ پھڑکنا شروع ہوگا، ساتھ ہی اس کا پتے کا منہ بند ہو جائے گا اور وہ اس کو ڈائجسٹ کر کے کھا جائے گا. اب وہ پودا خود تو حرکت کر نہیں سکتا، جا کے پکڑ بھی نہیں سکتا. تو یہ وہ جو آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتنے ہی جاندار ہیں اپنا رزق اپنی پیٹھ پر لے کر نہیں پھرتے، ہم انہیں رزق دیتے ہیں، ان کے منہ میں ڈالتے ہیں. ایسے معاملات پیدا فرما دیے اللہ تعالیٰ. اور اتنی حیران کن بات ہے کہ یہ میں اس پہ سوچ رہا تھا کہ یہ جب بارش ہوتی ہے تو بارش کے قطرے بھی اس کے اوپر پڑتے ہیں، تو اس کے جو ہے کانٹے، تو بارش کے قطروں کی وجہ سے بند ہو سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا. جیسے اس میں کوئی چیز جائے اور وہ تیزی سے پھڑپڑائے، جیسے ہم ماؤس کو، کمپیوٹر کے ماؤس کو تیزی سے 2 دفعہ کلک کریں تو پھر وہ پروگرام رن کرتا ہے، اگر تھوڑے تھوڑے وقفے سے کریں نہیں کرتا. تیزی سے پھڑپڑائے پھر وہ پتا بند ہوتا ہے، ورنہ تو بارش ہوتے وقت وہ بھوکے ہی مر جائے. وہ جو پلانٹ ہے بارش کے موسم میں تو بارش کے قطرے کی وجہ سے اس کا پتا بند نہیں ہوتا. تو اس قسم کی کئی مخلوقات ہیں. اب یہ تو زیادہ ٹاپک ہے، اس پہ تو گھنٹوں چاہیے صرف اس کے اوپر بولنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم رزق دیتے ہیں، اور اگر آپ رزق، یہ اللہ کے علاوہ تو کوئی رزق پورا ہی نہیں کر سکتا. دنیا میں ملینز آف ویلز، دنیا میں لاکھوں ویلز، دنیا کے سمندروں میں، پیسیفک اوشن میں، اٹلانٹک میں، انڈین سی کے اندر ساری ملائی جائے تو لاکھوں ویلز بنتی ہیں. ان کی خوراک کون پوری؟ ایک جو ایوریج ویل مچھلی ہے اس کی ایک دن کی خوراک جو ہے نا چھوٹی ویل کی 500 کلو گرام گوشت ہوتا ہے. 500 کلو گرام، یہ کون پورا کر سکتا ہے؟ اور لاکھوں کے لیے پورا کرنا، اور یہ صرف ایک ویل مچھلی کی بات ہو رہی ہے. کیسا اس کے لیے انتظام کیا ہوا ہے. اور پھر باقی مخلوقات تو آپ گن، اس روئے ارض پہ ابھی تک جو مخلوقات دریافت ہو چکی ہیں وہ 2 ملین سپیشیز، 20 لاکھ. یہ ان کی تعداد نہیں ہے بلکہ سپیشیز. یعنی اگر گننا شروع کریں، انسان کو پہلی مخلوق آپ گن لیں، گھوڑا دوسری مخلوق، خچر تیسری مخلوق، کوا چوتھی مخلوق، گدھا 5ویں مخلوق، اس طریقے سے گنے نباتات اور حیوانات کی ملا کر 20 لاکھ سپیشیز. اور ایک ایک جو سپیشیز ہے اس کی اربوں خربوں میں آبادی ہے. ان سب کا رزق پورا ہونا،
अनबिलीवेबल डेट। तो अल्लाह तुम्हारा जो तकवे की रविश इख्तियार करता है, अल्लाह ताला कोई ना कोई निजात का रास्ता उसके लिए निकाल देता है, कोई ना कोई मखरज निकाल देता है जहां से उसके लिए मामलात आसान हो जाते हैं। वो यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और उसे वहां से रिस्क देता है जहां से उसे गुमान नहीं। रिस्क में सिर्फ दुनियावी जो हम माल दौलत इसको एक रिस्क समझते हैं, ये एक रिस्क का बिल्कुल छोटा सा टोटा है। इससे बड़ा रिस्क अल्लाह ताला हमें दे रहा है जिसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं है, और वो रिस्क है हमारी सेहत। एक शख्स के पास करोड़ों रुपया है लेकिन उसके गुर्दे फेल हो चुके हैं, किस काम का। एक बंदे के पास अरबों रुपया है लेकिन उसे मैदे का अल्सर है, वो चाट नहीं खा सकता, वो गोलगप्पे नहीं खा सकता, वो बिरयानी नहीं खा सकता, चाहे उसके जितने मर्जी होटल हो। तो दुनियावी बालो दौलत का आ जाना सिर्फ ये रिस्क में से, मैंने कहा ये बिल्कुल छोटा सा जुज है, उसको इंसान यूटिलाइज करे, ये बहुत बड़ी बात है। दुनियावी सेहत जो अल्लाह ने इंसान को में दी है, लोग कहते हैं अल्लाह ने मुझे क्या दिया। जो शख्स ये बात करे ना, उसे को जी 1 करोड़ रुपया ले दो, अपनी एक आंख निकाल के कोई देगा, अपना एक बाजू तोड़ के दे। तो आप जरा 1-1 करोड़ सारों के ऊपर लगाना शुरू करें, अरबों के तो आप खुद हैं। और ये तो मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, ये तो आप गिन भी नहीं सकते। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि अल्लाह की नेमतें इतनी ज्यादा हैं कि तुम उन्हें शुमार करना चाहो तो शुमार भी नहीं। तो वहां से अल्लाह तुम्हें रिस्क देगा, तुम्हें गुमान भी नहीं। अब रिस्क के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास मालो दौलत और आपके एसेट्स बढ़ जाए, ये भी अल्लाह ताला का बहुत बड़ा रिस्क है कि आपके पास जो थोड़े बहुत एसेट्स हैं वो सलामत हैं। किसी एक मेडिकल केस किसी घर के अंदर 1 करोड़ प्रति बंदे को भी ला के जीरो पे खड़ा कर सकता। आपकी जिंदगी में कई ऐसे केसेस हुए होंगे जो दादे तक बिक जाते हैं। और मुझे वासिफ साहब की बात याद आ गई। वो कहते हैं मैं वो मस्जिद में बैठा हुआ था तो एक बंदे को मैंने देखा कि वो दुआ मांग रहे हैं कि या अल्लाह 25 साल पहले जो मैंने दुआ तुझसे की थी वो वापस ले ले, बस ये दुआ कर। कहते हैं वो फारिग हुआ तो मैंने उससे पूछा क्या हुआ। उसने कहा जी 25 साल पहले मैंने अल्लाह से रो रो के एक बेटा मांगा था, मेरी बेटी ही थी सिर्फ, और वो बेटा मेरे गाटे फिट हो, यानी वो नशे में मुबतला हो गया, सारा घर का माल उसने बेच दिया, मुझे कंगाल कर। तो मैं अल्लाह से कह रहा हूँ या अल्लाह ये औलाद वापस ही ले। तो ये भी तो हो सकता है। सूरह तौबा में आता है, अल्लाह ताला माता है अपने जो फासिक व फाजिर लोगों के बारे में कि अल्लाह ताला चाहता है कि इनकी औलाद को ही इनके लिए अजाब बना, औलाद भी अजाब बन सकती। इसलिए मैं दुआ क्या सिखाई गई है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाह हमारी बीवियों और हमारी औलाद में आंखों की ठंडक बना और हमें परहेजगारों का इमाम बना, हमारी आने वाली नस्लें परहेजगार हो, वरना ये तो मुसीबत भी गले पड़ सकती है। तो एक मेडिकल केस आपको कहां से कहां लेके जा सकता है, एक बच्चे का नाफरमान होना आपको कहां से कहां लेके जा सकता है, और इससे बड़ी नाकामी तो आखिरत की नाकामी है। ऐसा बच्चा भी हो सकता है कि जो आपकी दुनिया तो बर्बाद ना करे लेकिन आखिरत बर्बाद कर दे, उसकी वजह से आप गुनाह मुब्तला हो जाए। तो ये भी रिस्क की एक फॉर्म है। रिस्क सिर्फ ये नहीं कि आपके लिए माल पानी खुल, बल्कि माल सबसिस्टेंस लेवल पे भी मौजूद है, लेकिन आपको कोई ऐसी तकलीफ नहीं आ रही कि जिसकी वजह से आपका माल नहीं निकले। वरना एक बंदा 10 लाख रुपए महीने का कमाता है और 9 लाख रुपए उसका निकल जाता है, क्या फर्क पड़ा उसको, उसने कौन सा एसेट बना लिया। और जो अजियत गुजार रहा है बोला था उसको तो कोई सोच भी नहीं, ज़हनी टेंशन है। सही बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी इस्लाम फरमाया हमेशा अपने से निचले लोगों को देखो तो तुम्हें यूं अल्लाह ताला की नेमतों पर सब्र नसीब होगा और कनात नसीब, ऊपर ना देखो। और फिर बुखारी मुस्लिम में ये हदीस है कि इब्ने आदम के पास अगर सोने की 2 वादियां हो तो वो ख्वाहिश करेगा तीसरी वादी भी मुझे मिल जाए, इसका पेट सिर्फ कब्र की मट्टी। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है कि इंसान कहता है मेरा माल मेरा माल मेरा माल। नबी इस्लाम फरमाया तेरा माल तो वो है जो तूने खा पी लिया या पहन कर बोसीदा कर या अल्लाह की राह में खर्च करके आखिरत के लिए महफूज कर लिया, बाकी जितना माल है वो तो तेरे वरसा का माल है, तू कहता है मेरा माल है। फिर बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है कि नबी इस्लाम ने फरमाया कि इंसान के 3 दोस्त हैं, एक दोस्त ही उसकी कब्र तक साथ जाता है, वो उसके आमाल है, बाकी जो 2 दोस्त हैं वो बाहर ही रह जाते हैं, उसके रिश्तेदार और माल। अब माल साथ जाता, माल भी आप साथ लेके जा सकते हैं, लेकिन वो माल जो आपने पहले जिंदगी में अपनी मर्जी से अल्लाह की राह में खर्च कर दिया वो अल्लाह के डिवाइन बैंक में जमा है। वो कुरान पाक में सूरह बकरा में आया 700 गुना तक के अल्लाह ताला करके लौटाएगा, बल्कि यहाँ तक फरमाया कि ये अल्लाह ताला को तुम कर्ज दे रहे और अल्लाह ताला इस कर्ज को लौटाएगा। देखें कितना कदरदान है कि देता अल्लाह है, और जब उसी के दिए हुए में से आप उसी की राह में खर्च करते हैं तो वो कहता है कि ये तुमने मुझे कर्ज दिया, अल्लाह कहता है मैं तुम्हारा मकरूज हूं, तुम्हें लौटाऊंगा। ये है अल्लाह ताला की कदर। जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है, मुस्नद इमाम अहमद में मौजूद है कि नबी इस्लाम फरमाया कि जब भी कोई शख्स दुआ करता है वो खाली नहीं जाता, या तो उस दुआ के एवज जो तुमने मांगा वो अल्लाह तुम्हें अता कर देता है, या उससे बेहतर यानी उसकी बरकत से अल्लाह ताला बेहतर नेमुल बदल देता है, तुम्हारी कोई तकलीफ टाल देता है, या फिर उस दुआ को संभाल के रखता है क़यामत के दिन और उस दुआ के इक्विवेलेंट तुम्हें अजर अता फरमाता है। तो दुआ तो जरूरी है, अल्लाह की तरफ रुजू लाना है। टॉपिक और तरफ चला जाएगा, फिल वक्त इसकी तरफ आप कंसंट्रेट करें कि अल्लाह ताला मारा है कि तुम्हें वहां से रिस्क मिलेगा, तुम्हें गुमान भी नहीं होगा। वमन यतवक्कल अला अल्लाह, और जो कोई अल्लाह पर तवक्कुल करे फहुवा हस्बु, तो अल्लाह उसके लिए काफी है। इन्नल्लाह बालिगु अमरी, अल्लाह ताला तो अपना काम पूरा करके रहता है, लेकिन कद जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा, अल्लाह ने हर मामले के लिए एक अंदाजा मुकर्रर कर रखा।
اسی کو ہم وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، لیکن یہ دیر بھی ہم صرف سمجھانے کے لیے کہتے ہیں، وہ دیر نہیں ہے، وہ اللہ کا رول یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی معاملے کو کس لیول کے اوپر جا کے ایڈریس کرنا۔ 23 سال تک مشرکین عرب کو دیکھیں نا مہلت ملی ہے، کتنے لوگوں نے کہا کہ دیکھو کان پک گئے ہیں ہمیں سنتے ہوئے، نبی علیہ السلام ہمیں دھمکیاں لگاتے ہیں کہ قوم عاد قوم کی طرح تم بھی برباد کر دیے جاؤ گے، جب وقت کے پیغمبر کا انکار کرو گے تو عذاب تو کوئی نہیں آ رہا۔ اور قرآن پاک میں نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے بھی تھوڑی سی بے صبری کا مظاہرہ کیا۔ سورۃ الانعام کے سٹارٹ میں آپ پڑھ کے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر جلال فرمایا کہ نبی تم چاہو تو جاؤ زمین کو سرنگ تلاش کر لو یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا کے ان کی مرضی کا معجزہ انہیں لا کے دکھا دو، ہم اپنے فیصلے کسی کے پابند نہیں ہیں۔ پھر سورہ آل عمران میں آتا ہے جب غزوہ احد کے موقع پہ نبی علیہ السلام کی زبان سے بددعا نکل خالد ابن ولید کی کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دیا۔ یہ صحیح مسلم میں الفاظ ہیں، قرآن پاک میں اشارتاً اس کا ذکر ہے سورہ آل عمران میں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ نبی آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو ہدایت بھی دے دے۔ ہائے ہائے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، یہ کسی انسان کا کوئی فیصلہ نہیں۔ تو اب ان آیات کی روشنی میں بزرگ تو کسی کھاتے بھی نہیں بنتے، لوگ بزرگوں کو لے کے بیٹھ رہے ہوتے ہیں، یہ بزرگ دعا کریں گے، بزرگ کر دیں گے، بزرگ نے کیا کرنا ہے؟ یا تو نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو بخش دے، اللہ تعالیٰ چاہے گرفت فرمائے، اللہ تعالیٰ چاہے ڈھیل دے۔ اللہ نے ہر کام کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا ہوا ہے، وہ اسی موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ اس چیز کو اسٹیبلش، وہ اللہ کے ڈیوائن علم میں ہے کہ کب اللہ تعالیٰ نے اسلام کا غلبہ کروانا ہے۔ جب نہیں کروایا تو 13 سال میں 125 بندے ہی مسلمان ہوئے ہیں، اور اگلے 13 سال کے اندر دونوں سپر پاورز بھی الٹ دی، دونوں طرف ٹائم پیریڈ تو ایک ہی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فیصلہ ہے۔ عمر اور رزق میں برکت کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اس میں نے بتا دیا نا، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں برکت کر دیجیے، عمر دراز کر دیجیے، تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ لیکن یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہوگا کہ وہ کرے گا تو یہ ہو جائے، تو اسی کو توفیق ملے گی نا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت صرف یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ 60 سال کا تو اب 100 سال پہ مرے، کئی 100 سال زندگی پاتے ہیں اور کام چوانی کا بھی نہیں کر کے مرتے ہیں، اور بعض لوگ 50 سال میں اتنا کام۔ امام شافعی کی عمر 55 سال تھی جب فوت ہوئے ہیں، چلو شافعی کو تو چھوڑ دیں، اس سے پہلے آ جائیں عمر بن عبدالعزیز 38 سال کی عمر، 38 سال کی عمر میں 3 براعظموں پہ ایسے نقوش چھوڑ گئے ہیں کہ آج دنیا حیران ہے، ان کو تو عمر بھی کوئی نہیں ملی۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو عمر کتنی ملی ہے، آپ نے اس عمر میں کیا کیا ہے، آپ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی ٹائم میں اتنی برکت۔ میں اپنے لیے آپ کو بات کر کسی کیا بات کروں گی، خود اس چیز کا نمونہ ہے۔ آج جب لوگ نہیں کہتے ہیں یار اس نے اتنے ویڈیوز چڑھا دی ہیں، کتنے بیٹھ کے ریکارڈ کرانا رہتا ہے، حالانکہ ہفتے میں ایک ریکارڈ ہوتی ہے، روزانہ ہوتی ہے، لیکن کنسسٹنسی کے ساتھ اللہ کی مدد کے ساتھ آپ اگر یہ کام لے کے چلتے رہیں تو سلو اینڈ اسٹڈی ونس دا ریس۔ تو آج چیزیں آپ دیکھ لیں ہزاروں کی تعداد میں آپ کے سامنے، اور یہ حالات اللہ تعالیٰ فیوریبل کرتا ہے۔ میں یقین کریں، میں اپنے بھائیوں کو کہتا ہوں، میں جب بھی درس، ابھی آج کا درس میں نے کرنا تھا نا، وہ ہندو کا جواب دینا تھا، تو میں نے پورے ہفتے سے دعائیں شروع کی تھیں، اللہ زندگی دے دیں، حالات فیوریبل ہو جائیں، ٹرانسفارمر بھی نہ اڑے ہمارا، جنریٹر بھی چلتا رہے، سارے معاملات چلتے رہے، اور فرحان بھائی بھی ٹائم پہ آ جائیں، ٹھیک ہو گیا جی، کالر مائک بھی چل جائے، کیمرے کی بھی بیٹری چارج ہو، ساری چیزیں، یہ میں جو چیزیں میرے اختیار ہوں کر کے، یا اللہ تو نے کرمانی ریکارڈنگ، میں تو کچھ نہیں، اپنے پورے ریسورسز مینج کر کے بھی اللہ پہ نظر ہوتی ہے۔ حالانکہ میرے دوستوں کو پتا ہے میں کتنا وہمی ہوں، میرے آفس میں بھی نا جب سب سے مشکل کوئی ٹاسک میرے والے کیا جاتا ہے اور وہ ہمارے باس کہتے ہیں یار اس کو دے کے تم بھول جاؤ، وہ کام کر کے آپ کو بتائے گا، تو کیوں میں وہم، جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں نا، میں دنیاوی اعتبار سے ہر چیز اس کے حوالے سے مینج کرتا ہوں، لیکن ساتھ مسبب الاسباب پہ نظر ہوتی ہے کہ یا اللہ یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں نا، یہ تو میں اسباب کر رہا ہوں نا، میرے ساتھ کوئی بھی پرابلم ہو سکتی ہے، کسی کے ساتھ کوئی ٹائم، یعنی اس کے اوپر فیملی کے اوپر کوئی ایسا ایشو آ سکتا ہے کہ درس کینسل کرنا پڑ جائے، ہو سکتا ہے۔ جس طرح ایک بار اچانک جو ہے وہ یعنی ہمارا درس کینسل ہو گیا تھا، عثمان بھائی کی والدہ فوت ہو گئی تھی، ہمیں اپنا درس کینسل کرنا پڑا، ایگزیکٹ اسی دن ہی ہو گیا اس طرح، تو وہ حالانکہ ہمارا درس پورا تیار، مسئلہ 41 اس دن ریکارڈ ہونا تھا، کئی سال پہلے کی بات، کس سال کی بات ہے؟ 5 سال پہلے کی بات۔ تو اپنا ہر چیز مینج کی، لیکن اینڈ ٹائم پہ وہ مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ میرے اپنے بھی کئی کلوز ریلیٹیو فوت ہوئے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے اتوار سے وہ درس سے 1-2 دن آگے پیچھے ہی ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے انہی معاملات کو سیٹل کر دیا۔ یہ ساری چیزیں سر فیوریبل ہونا، تو یہ وہ سوال کی طرف، رشتہ داروں سے سلوک کریں، اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ کرے گا، عمر میں اضافہ کر دے گا، یعنی برکت ڈال دے گا، تھوڑی چیز بھی کفایت کریں۔ ابو داؤد میں ایک حدیث ہے، ایک صحابی کہتے ہیں میری ماں فوت ہوگی، پھر میں اپنی خالہ کے ساتھ تو یہ رزق کے بڑھنے کا ذریعہ، باقی دعا تو ایک، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دنیا کے ہر کام کے لیے، رزق کی برکت کے لیے، اولاد کے لیے، اولاد کے اچھے مستقبل کے لیے، لڑائی جھگڑا ختم کرنے، دنیا کی ہر چیز اس میں داخل ہے۔ کیوں؟
ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، دنیا میں ہر چیز حسنہ عطا کر، بہتر، اور آخرت کی ہر چیز داخل ہے، وفی الآخرۃ، آخرت میں قبر بھی شامل ہے، میدان حشر بھی، میدان عدل بھی، یہ واقعنا عذاب القبر، واقعنا عذاب الحشر، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہوگی، وہ آخرت میں داخل ہوگا، اس میں سب کچھ ہے۔ اس میں ایک صحیح مسلم کی حدیث میں بتا دیتا ہوں، ایک صحابی تھے بیماری کی وجہ سے کمزور ہو گئے کہ چڑیا کی طرح ان کا جسم، یہ آپ کو دعا والے چیپٹر میں مشکات میں بھی یہ حدیث صحیح مسلم کی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیادت کے لیے آئے، آپ نے حالت دیکھی، آپ نے وہ تو اللہ سے کیا مانگتا ہے، آپ کو پتہ چل گیا کہ مسئلہ کوئی گمبھیر ہے۔ کیا یا رسول اللہ میں اللہ سے ایک ہی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے نا وہ دنیا میں اللہم اجرنا من النار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او سبحان اللہ، اللہ پاک ہے غلطیوں سے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ انسانی غلطی ہے، اور تو اللہ سے یہ چیز مانگ رہا ہے، اور تیرے اندر ہمت ہے کہ تو آخرت کیا دنیا کا بھی اللہ کا عذاب برداشت کر سکے، اور تجھے تو چاہیے تھا تو دعا کرتا اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وہ دنیا اور آخرت میں، یہ فنیٹک وہ صوفیہ والا کنسیپٹ نہیں، ٹھیک ہے، دنیا میں گگڑے بن کے رہو اور اس طریقے سے جوئیں بھی ڈلی رہے اور کپڑے بھی اتارے رکھو اور پہنچے ہوئے حضور، یہ پتہ لگا کتنے پہنچے نہیں۔ تو وہ صحابہ کہتے ہیں جب انہوں نے یہ دعا کی نا تو چند ہی دنوں میں وہ اس طرح صحیح ہو گیا جیسے مردہ زندہ ہو جاتا ہے اس دعا کا۔ دنیا کی ہر بھائی کیوں بندہ نے پیپروں میں پاس ہونا یہ دعا کرے، لیکن صرف دعا کرے، کوشش کے بعد دعا کرے، دونوں چیزیں پہلے۔ کوئی شخص اپنے اوپر خود تقدیر غالب کروا دے نا پھر دعا کچھ نہیں، یعنی ایک بندہ کہ میں بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں ڈال دوں، وہ آپ نے اپنے اوپر تقدیر خود غالب کرا لی۔ آپ کہ جی میں بسم اللہ الذی لا یضر دعا پڑھ لوں اور جا کے میں جناب کوبرا سانپ کے آگے ہاتھ ایسے کر دوں تو سر وڑ لے گا تو ہم چھڑے گا نہیں، کیونکہ آپ نے خود اپنے اوپر تقدیر غالب کروائی نا۔ جب آپ اپنے اوپر خود تقدیر غالب کرواتے ہیں، آپ بسم اللہ الذی لا یضر پڑھ کے یہ تو نہیں کہ اسٹیئرنگ سے ہاتھ اٹھا لیں اور آنکھیں بند کر لیں تو جا کے ٹھوکیں گے سیدھے۔ جب کوئی شخص خود تقدیر غالب کرواتا ہے پھر دعا کچھ نہیں، دعا ہے تدبیر کے، کیونکہ اس طرح دنیا کا نظام نہیں چل سکتا۔ تو یہ ان دعاؤں کا یہ ہوگا کہ جو ناگہان، اسی لیے آپ دیکھیں حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ ناگہانی آفت، خود لائی ہوئی آفت نہیں، ناگہانی آفت۔ آپ جا کے سانپ کے بل میں جا کے ہاتھ کو سیڑ دیں اور آپ کے میں نے پڑھا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کچھ بھی نہیں ہونا کیونکہ آپ اس دعا کی خود وائلیشن کر دی، ناگہانی آفت ٹلے گی، ٹھیک ہو گیا؟ اور جو آپ اپنے اوپر خود طاری کریں گے وہ نہیں ٹلے گا، وہ اس طریقے سے نہیں ٹلے گا۔ اس لیے یعنی یہ دعائیں وغیرہ پڑھیں اس کے بعد تدبیر بھی کیا۔ اور ظاہر ہے جب بھی کوئی کہانی لانچ کرنی ہوتی ہے امت کے اندر کسی بڑی پرسنالٹی کے ساتھ تو یہ کنڈے منسوب کیے ہیں انہوں نے سیدنا امام جعفر بن محمد باقر بن علی بن حسین بن علی علیہ السلام اجمعین، المتوفا 148 ہے۔ وہ کہتے ہیں امام جعفر کسی کو خواب میں آئے تھے، انہوں نے بشارت دی تھی کنڈے کرے گا، یہ بشارتیں ہوں گی۔ یہ تو سٹارٹ ہی خواب سے ہو، اس کا دین کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، نہ امام جعفر کے ساتھ کوئی لینا۔ یہ وہ ایک پروپیگنڈا جو شیعہ کے ہاں چلا اور وہ کنڈے چل رہے ہیں، اور سنیوں کے ہاں بھی چونکہ امام جعفر ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی ہے، ان کو رسپیکٹ دی جاتی ہے، خود دیتے ہیں، تو چونکہ اب ان کا نام بولا گیا ہے، جس طرح کہ 11ویں کے اوپر شیخ عبد القادر جیلانی کا نام بول دیا جاتا ہے تو وہ 11ویں چلنا شروع ہو گئی ہے، اس طرح سنیوں کے ہاں بھی چلنا شروع۔ باقی اسی طرف اہل سنت میں جو اینٹی شیعہ ایلیمنٹس تھے انہوں نے کوشش کی کہ جی اس سرمنی کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک نئی کہانی ڈیوائز کی۔ انہوں نے کہا کہ اصل میں 22 رجب کو حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، اس وفات کی شیعہ جو ہے کنڈے بنا، یہ ایک نئی کہانی انہوں نے دریافت کی۔ تو یہ کہانی جب آپ نے دریافت کی ہے تو یہ کہانی دریافت جن لوگوں کے بارے میں کی ہے سر ان کی بھی رائے لے لیں کہ ان کا موقف یہ ہے بھی ہے کہ نہیں، تو وہ آپ کو کہیں گے کہ ہمارے لیے حضرت معاویہ کی موت یہ اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہے کہ ہم اس کو سیلیبریٹ کریں۔ وہ تو کہتے ہیں ہم کو کوئی اہمیت دیتے ہی نہیں، ہم ان کو اتنا امپورٹنٹ پرسنالٹی کے طور پہ نہیں، وہ کیا مانتے ہیں وہ اگلا عوام ہے، لیکن کہتے ہیں اتنا بھی ہم نے سیریس نہیں لیا ہوا۔ یہ اسی طریقے سے ہے جیسا کہ بریلویوں کو یہ کیا کہانی کی کروائی جاتی ہے اور دیوبندیوں کو کہ اہل حدیث اماموں کو نہیں مانتے۔ ہم بھی بچپن میں، میرا خود بھی سارے فرقوں میں مطلب میرا تو بلٹ اپ سارا بریلویت میں ہوا ہے، تو اب یہ بہت بڑی کہانی اور چل رہی ہے۔ آپ کسی اہل حدیث سے بھی جا کے پوچھیں کہ یار آپ اماموں کو نہیں مانتے، وہ کہیں گے نعوذ باللہ ہم تو مطلب اماموں کی خدمات کو لے کے چل رہے ہیں۔ چلے اگر امام حنیفہ رحمہ اللہ سے کوئی اختلاف بھی ہوا کسی مسئلے میں وہ تو الگ بات، باقی جو 3 بڑے فقہ کے امام ہیں، 3 وہ جو کہانی کرا کے بتائے گئے، یہ تو ہزاروں فقہ کے امام ہیں جن کے نام کتابوں میں ہیں لیکن وہ پبلکلی نہیں چلے۔ یہ وہ 4 امام تھے جن کو فرقوں نے آپ سمجھ لیں پروموشن کرنا شروع کر دی، تو ایک معاملات چل گئے، پارٹیاں مل گئی۔ جیسے نبی اسلام کی ایک بیٹی سیدہ فاطمہ کو پارٹی مل گئی، باقی بیٹیوں کو پارٹی نہیں، وہ بیچاری شور نہیں ہوئی، حالانکہ شیعہ کی معتبر کتابوں کے یہ نبی اسلام کی 4 بیٹی، ایران کے شیعہ تو 4 وہ کہتے ہیں یہ تو انڈاؤٹڈ مسئلہ، یہاں پہ کہانیاں نے کروائی ہوئی۔ ایون سب سے بڑا جو رافضی ہے یاسر الحبیب، وہ بھی نبی اسلام کی 4 بیٹیاں، وہ بھی اس کے بھی انکار کرنے۔ ناج البلاغہ کے اندر مولا علی علیہ السلام نے حضرت عثمان کو داماد رسول فرمایا، تو
کہانی ہے لیکن وہ چل رہی ہوتی ہے کیسے، تو وہ ایک کہانی انہوں نے چلا دی اور وہ کہانی شروع ہو گئی کہ اماموں کو نہیں مانتے. وہ آپ اہل حدیثوں سے پوچھے آپ اماموں کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں سر اماموں کا نہ مانے تو ہماری ساری کتابیں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ امام بخاری کے استاد ہیں احمد بن حنبل، احمد بن حنبل کے استاد ہیں امام شافعی، امام شافعی کے استاد ہیں امام مالک، اور ان اماموں سے حدیثیں ہیں بخاری مسلم. اگر ہم ان اماموں کو ہی نہ مانیں تو ان حدیثوں کو پھر ہم کہاں سے مانیں گے جن کی چین سے وہ آ رہی ہیں. وہ پھر آپ کو بتائیں گے کہ ہم اماموں کو بھی مانتے ہیں اور اماموں کی بھی مانتے ہیں. اماموں کو مانتے ہیں کہ ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اماموں کی مانتے ہیں کہ اماموں نے ہمیں بتایا ہے کہ ہماری کوئی بات بھی کتاب و سنت کے خلاف ہو تو اس کو چھوڑ دو. ہم اماموں کی روایت کردہ احادیث کو مانتے ہیں، باقی ان کے جو فتاوی جات ہیں صحیح الاسناد احادیث یہ صحابہ کی اقوال کی غلط ثابت ہوتے ہیں، ہماری روشنی میں نہیں ان کی روشنی میں ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. اسی طریقے سے شیعہ کے بارے میں کہانی کرا دی، وہ حضرت معاویہ کی ڈیتھ کا دن منا رہے ہیں اور یہ بھی ان کے دیکھا دیکھی شروع ہو گیا، ان کا اور چل رہا ہے. یہ اصالہ ثواب کے معاملے میں میرا بالکل کیٹاگوریکل ایک اوپینین ہے. لاکھوں لوگوں نے یوٹیوب پہ میری ویڈیو کی ہے، مسئلہ نمبر 74. آپ اصالہ ثواب لکھیں یوٹیوب پہ، ٹاپ آف لسٹ میں نے ساری چیزیں بتائی ہیں. 11ویں ہو، میلاد ہو، محرم کی نیاز ہو یا آپ کی رجب کے کنڈے ہوں، ان ساروں کے بارے میں یہ سب کی سب ایکٹیویٹی خود سے داخل کی. ہم ان کو کفر و شرک والا معاملہ نہیں کہتے لیکن بدعت تو ہے. اب رہ گیا مسئلہ کہ اس طرح کی ایکٹیویٹی میں جو کھانا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے. وہ بھی میں نے اس کے اندر بتایا ہوا ہے کہ کھانے کو حرام کہنے کی یہ چیز ضروری ہے کہ آپ پہلے اس کی حرمت ثابت کریں. اس میں دو طریقے ہیں، یا تو وہ چیز جو پکائی جا رہی ہے وہ حرام ہو، خنزیر بنا دیتا ہے، یا چیز تو پاک تھی لیکن اس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا وہ پھر بھی حرام ہو جائے. تیسرا مسئلہ ہے تقرب والا. تقرب میں اب دو طرح کے آپشن ہیں. ایک تقرب یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں فلاں بزرگ کے اصالہ ثواب کے لیے حضرت حسین علیہ السلام کو ثواب پہنچ، تو اس کے معاملے میں بھی ایسے سختی علماء. لیکن اگر کوئی تقرب یہ کر رہا ہے کہ یہ اصالہ ثواب ان کو پہنچے اور وہ میرے مشکل کشا ہے اور اس کے بدلے میں یہ میری مصیبت حل کر دیں گے، تو وہ تو نیاز کے بغیر ہی عقیدہ شرک ہے. نیاز تو سائڈ سے رہ گئی، عقیدہ ہی غلط ہے. تو ہمارا تو موقع بھی ہے کہ ہمارے پاس کوئی اس طرح کی کھانے پینے کی چیز لے آتا ہے، ہم اس سے پہلے پوچھتے ہیں کس کے نام کی ہے. اگر وہ کہتا ہے اللہ کے نام کی ہے، اللہ پڑھ کے کھا لیں. اگر وہ کہتا ہے یہ فلاں بزرگ کی ہے تو اسے پوچھیں یہ بزرگ کے نام سے مراد آپ کیا لے رہے ہیں؟ کیا ان کی رضا کی خاطر ہے، ان کے نام کا ذبیح ہے؟ تو سر یہ کوئی بھی نہیں آپ کو کہے گا. کوئی جاہل کہہ دے تو کہہ دے، وہ کہے گا نہیں اللہ کا نام دیا ثواب پہنچانا ہے. اچھا جی، پھر زیادہ وہم نکالنا ہے تو آپ پوچھ لیں کہ ثواب پہنچا کے کڈنا کہے وچ جے تسی واقعی کھانا نہیں کھانا تے جے کھانا کھانا ہے تو اتنے تک ہی سوال دو. زیادہ غلوف نہ کریں آپ، کیونکہ غلوف کریں گے نا تو معاملات بگڑیں گے. اور یہ میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتا رہا. صحیح بخاری میں سیدہ عائشہ نے نبی اسلام سے پوچھا یا رسول اللہ یہ کچھ نہیں مسلم ہے، ہمیں نہیں پتا انہوں نے ذبیحہ صحیح کیا یا نہیں کیا، تو یہ جب کوئی اس طرح کی گفٹ لے کے آتے ہیں ہم کیا کریں؟ آپ نے بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا، اللہ آپ نے کہا کہ بلاؤ، آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے حلف دلواؤ، یہ وہ وہم نکالا کہ مسلمان کا ذبیحہ ہے نا تو حسن ظن زیادہ نیٹی گریٹی. اس کا غلط رزلٹ بھی نکال لیا یوسف القرضاوی صاحب نے. انہوں نے وہ اسلام میں حلال و حرام میں کتاب لکھی، انہوں نے لکھا کہ یہ جو غیر مسلم ذبیحے چل رہے ہیں نا اور جو KFC میکڈونلڈ چل رہے ہیں جو ڈیفینیٹلی ذبیحے ہے ہی نہیں ہے، وہ اللہ کے نام کے کیا، وہ تو مطلب بالکل ذبح والا معاملہ ہی اس کے اندر اس طریقے سے نہیں ہے، نہ وہ اللہ کا نام لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے آپ کھا سکتے ہیں اور اس حدیث سے پلی لی. تو میں نے ان کا بھی رد کیا کہ سر ایڈی بھی کھلی چھٹی نہ دو، مسلمان کا ذبیحہ ہے نا اس کے اوپر آپ کو وہم نہیں کرنا اگر وہ مسلمان. اب وہ اگلا مسئلہ شروع ہو جائے گا کہ وہ بھی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، شیعہ ہے. یہ نئی کہانی کرنے کی ضرورت نہیں. اہل کتاب کا ذبیحہ تو اگر آپ ایک دوسرے مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں، چلو اہل کتاب ہی مان لو. یہود و نصارہ کی عورتوں سے تو آپ کا نکاح جائز ہے سورۃ المائدہ کے پہلے رکوع کے تحت، اور اسی رکوع میں آتا ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہے. جی ہاں، اگر وہ اللہ کے نام کے اوپر کیا ہو. اگر یہود و نصارہ کا اللہ کے نام کا ذبیحہ حلال ہے تو جو آپ کے اپنے اہل کتاب ہیں قرآن کے فائنل ٹیسٹمنٹ کے ماننے والے، وہ تو اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ ٹیمپرڈ فارم میں مان رہے ہیں، اور وہ اتنے ظالم ہیں کہ نبی علیہ السلام کو وہ دجال سمجھتے ہیں. نعوذ باللہ. ظاہر پیغمبر نہیں مان رہے، تو جب آپ کسی کو پیغمبر نہیں مان رہے، جس طرح ہم غلام احمد قادیانی کو پیغمبر نہیں مانتے، تو کیا سمجھتے ہیں؟ دجال کے اس نے دجل کیا ہے، جھوٹ بولا ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے. اور جو آپ کے نبی کے عاشق جو محمد اور آل محمد کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے، سر ان کے اوپر آپ کم از کم یہودیوں کا اسٹیٹس تو ان کو دے دیں، تو وہ آپ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی پہ میرا ایک کلپ بھی ہے، وہ کیا سنی شیعہ کا نکاح ہو سکتا، اس کا بھی پھر اتنا مذاق اڑاتے ہیں. میں نے تو کہانی الٹ دی ہے نا. میں نے سوال کرنے والے سے یہ میرا کلپ لاکھ، میں نے کہا یہ سوال نہ کرے سنی شیعہ کا، آپ یہ پوچھیں سنی کا بھی نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں، کیونکہ اگر سنی حنفی ہے تو وہ یا سنی حنفی دیوبندی ہوگا یا سنی حنفی بریلوی ہوگا.